بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکریا علیہ السلام کی بیٹے کے لیے دعا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام جو کہ ان کی زیر کفالت تھیں کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ سورہ مریم، آل عمران اور سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے، تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا، کہا اے میرا رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی شروع سے بھانج ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سیدنا زکریا علیہ السلام پر اپنے فضل و کرم کا ذکر کیا ہے، جو بنی اسرائیل کے بہت ہی عظیم المرتبت نبی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی تھی اپنے رب سے سرگوشی کے انداز میں دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر کے بال بالکل سفید ہو گئے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے میری دعا قبول نہ کی ہو۔ اے میرے مالک، میرے بعد میری قوم کی باغ دوڑ میرے جن رشتہ داروں کے ہاتھ میں جائے گی وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو دعوت و تبلیغ کا جاری رکھ سکے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری دعوت اللہ کے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے۔ میری بیوی تو بھانس ہے، اس لیے تو محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک لڑکا عطا فرما جو علم و نبوت اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں میرا اور میرے خاندان یعقوب کے دیگر انبیاء کا وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے بلند اخلاق و کردار والا بنا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ ناظرین گرامی، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، تو ہمیشہ میری دعا قبول فرماتا رہا ہے اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، سو جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بعض لوگ انبیاء کی دنیاوی جائیداد کی وراثت کی دلیل بناتے ہیں، حالانکہ ان آیات ہی میں اس کا رد موجود ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام ایسے وارث کی دعا کر رہے ہیں جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ ظاہر ہے کہ اولاد تو اپنے باپ کی دنیاوی جائیداد کی وارث ہوتی ہے، پورے خاندان اور قوم کی وارث نہیں ہوتی، اس لیے یہاں علمی ورثہ ہی مراد ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ ناظرین گرامی، زکریا علیہ السلام نے بیٹے کا سوال کرتے ہوئے یہ دعا بھی کی کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں سب کا پسندیدہ ہو۔ اللہ جسے پسند کر لے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں یعنی فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو، بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی
قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بھانج اور بوڑھی بیوی کو اولاد کے قابل بنا کر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور کہا، اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، کہا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بھانس ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ کہا، ایسے ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے خوشخبری پا کر ظاہری حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر اظہار حیرت کیا اور کہا، میرے رب، میری بیوی کے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کیونکہ وہ تو بھانس ہے اور میں بڑھاپے کی اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں جس کے بعد کوئی تدبیر اور کوئی علاج مفید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر ان کی حیرت و استعجاب دور کرنے کے لیے مزید کہا، آپ کا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا، یعنی بہت ہی بوڑھے باپ اور ہمیشہ سے بھانس ماں سے بچہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور میری قدرت متعلقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں حیرت کی آپ کے لیے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو آپ کو اس سے پہلے ایک حقیر نطفہ کے ذریعے عدم سے وجود میں لا چکا ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جسے اس نے تمام زمین سے جمع کیا، چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی ہے، کئی ان میں سرخ ہے اور کئی سفید، کئی سیاہ اور کئی درمیانے رنگ کے، اور ان میں سے بعض نرم مزاج ہیں تو بعض سخت مزاج۔ ناظرین گرامی، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ، مجھے کوئی ایسی نشانی بھی بتا دے کہ ان حالات میں ہمارے ہاں لڑکی کی پیدائش ہونے والی ہو تو مجھے پہلے سے اس کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے، کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کرے گا۔ تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، بس انہیں اشارے سے کہا کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے رب، مجھے کوئی نشانی بتا دے تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی ہی ہوگی کہ زبان و جسم کے بالکل صحیح و سالم ہونے اور صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود آپ 3 دن اور 3 رات کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر جب زکریا علیہ السلام کی آواز بند ہو گئی تو محراب سے نکل کر فوراً اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشاروں میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو جاؤ، اور یقیناً یہی نشانی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔